بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، اگر نکاح کے بعد رخصتی سے پہلے کوئی عورت بیوہ ہو جاتی ہے، اس کا شوہر فوت ہو جاتا ہے، اس کے حق مہر کا کیا بنے گا؟ یہ ہے وہ سوال جس کا جواب آج کی ہم حدیث مبارکہ میں ڈھونڈیں گے۔ مشکوٰۃ المصابیح کتاب النکاح باب ہے حق مہر کا، 3220ویں حدیث کتاب میں اور 6 ہے باب میں۔ معمول کے مطابق حدیث کی عبارت سماعت فرمائیے گا۔ وعن علقمۃ عن ابن مسعود انه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها شيئا ولم يدخل بها حتى مات، فقال ابن مسعود لها مثل صداق نسائها ولا وقس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث، فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في برع بنت واشق امرأة منا بمثل ما قضيت، ففرح بها ابن مسعود رواه الترمذي وابو داود والنسائی والدارمی۔ معزز خواتین و حضرات، حدیث کی عبارت آپ نے سماعت فرمائی، اس کا تفصیلی حوالہ سماعت فرمائیے گا۔ سنن ترمذی کتاب النکاح باب ہے 44واں، اس آدمی کے بارے میں جو نکاح کرے اور حق مہر مقرر کرنے سے پہلے دنیا سے چلا جائے۔ 1145ویں حدیث ہے۔ بالکل اسی طرح سنن ابن ماجہ میں 1891ویں ہے، اور پھر سنن ابی داؤد میں 2114 اور 15 ہے، سنن نسائی میں 3358 ہے، سنن دارمی میں 2252ویں حدیث سے مبارکہ ہے۔ اور یہاں میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر دوں کہ یہ حدیث سند کے اعتبار سے تمام تر شکوک و شبہات سے بالا تر بالکل صحیح ہے۔ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ علقمہ بن وقاص جو کہ بہت بڑے تابعی ہیں، وہ راوی ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک آدمی نے پوچھا کہ کسی عورت کی شادی ہو گئی، نکاح ہو گیا، حق مہر اس کا مقرر نہیں ہوا، اور میاں بیوی کا تعلق بھی قائم نہیں ہوا، وہ آدمی فوت ہو گیا۔ تو سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس عورت کو اس کے خاندان کی عورتوں کی مثل حق مہر ملے گا، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی، وہ عدت گزارے گی اور وہ وراثت کی حقدار ہوگی۔ یہ سن کر سیدنا معقل بن سنان اشجعی کھڑے ہوئے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے خاندان کی ایک لڑکی جس کا نام بروا تھا، جو واشق کی بیٹی تھی، ان کے بارے میں یہی فیصلہ صادر فرمایا تھا۔ تو یہ سن کر سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوش ہوئے۔ تو معزز خواتین و حضرات، یہ حدیث اس بات کا ثبوت ہے کہ مجرد نکاح کے بعد اگر شوہر فوت ہو جائے اور حق مہر مقرر نہ ہو تو اس عورت کے لیے مہر مثل ہے جس طرح کا اس خاندان یا اس معاشرے میں حق مہر دیا جاتا ہے۔ بنیادی بات تو یہ ہے۔ باقی یہ طے شدہ بات ہے کہ اسے عدت بھی گزارنا پڑے گی، یعنی بیوی کو تمام حقوق حاصل ہوں گے اور وہ وراثت کی بھی حقدار ہوگی۔ اس پر اہل علم نے بڑی لمبی چوڑی بات کی ہے، لیکن اختصار کے پیش نظر آپ کو سمجھانے کے لیے اتنا ہی کافی سمجھتا ہوں، کیونکہ موضوع کے ساتھ تعلق پہلی بات ہی رکھتی ہے۔ میں امید کرتا ہوں یہ حدیث آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ آج کے سبق سے ان الفاظ کے ساتھ اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔